الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل عزت، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، قابل احترام میرے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی کلاس کے آغاز میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آخر میں ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد کرا دینا، لیکن کسی نے وہ مجھے یاد نہیں کروایا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف میں نہیں بھولا، آپ بھی سب لوگ بھول گئے، تو آپ نے کسی نے بھی مجھے یاد نہیں کروایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلا جو درس ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ میں پوائنٹ آج آپ سے شیئر کروں کہ وہ جو 20 نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں، ان 20 نعمتوں کے بعد یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی لسٹ یہاں پہ کیوں دی ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا پرپز ہے. مولانا مودودی علیہ رحمت نے تفہیم القرآن کے اندر یہ پوائنٹ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے سکتا ہے. دیٹس نمبر 1. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں ریئلائز کروانے کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے. دوسری بات، جو رب اتنے سارے انتظامات کر سکتا ہے ہماری جسمانی زندگی کے لیے، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اور جسمانی زندگی کے لیے، جس رب نے اتنے زیادہ انتظامات فرمائے ہیں، کیا اس رب نے ہماری روحانی زندگی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا اور ہمیں ایسے ہی چھوڑا ہوگا؟ آبویسلی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس رب نے ہماری جسمانی زندگی کے لیے اتنے انتظام کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی وہ سارے انتظام کیے ہوئے ہیں، اور اس نے اس کو خالی نہیں چھوڑا ہوا. اور پھر تیسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جو رب اتنا زبردست نظام چلا رہا ہے، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، فصلوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، بارشوں کے موسم کو دیکھو، یہ سارا نظام جو رب چلا رہا ہے، جس رب نے اتنا زبردست نظام تمہارے لیے بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اور یہ سب تمہارے لیے کیا اس نے، تو کیا وہ تمہاری زندگی کا تم سے حساب نہیں لے گا؟ ہر چیز کو اس نے ایک ڈیوٹی دی ہے، ہر چیز کی حد مقرر کی ہے. چوتھا پوائنٹ اس کے لیے اندر یہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے ڈیوٹی دی ہے اس دنیا میں، ہر چیز کی ایک حد مقرر کیا اس دنیا میں، اس نے اس کا ایریا فنکشن طے کیا ہے ہر چیز کے لیے. تو کیا اس رب نے تمہیں بغیر سکیم اور بغیر پروگرام کے چھوڑ دیا ہوگا؟ تمہاری کوئی حدود مقرر نہیں ہوں گی، تمہارا کوئی ایریا فنکشن نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی سکیم اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ 4 بنیادی سوالات ہیں جو ان نعمتوں کی لسٹ پڑھنے کے بعد
مقصد کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں پہ اس لسٹ کا یہ مقصد ہے. نمبر ون سیکنڈ یہ نوٹ کر لیں آپ، بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی یہ چیزیں عطا نہیں کر سکتا. نمبر 2، جس رب نے تمہاری جسمانی زندگی کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس نے تمہاری روحانی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، تمہاری ہدایت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا، آبویسلی کیا ہے. اور نمبر 3، جو رب اتنا زبردست نظام چلا رہا ہے اور تمہارے لیے چلا رہا ہے، کیا وہ تم سے حساب نہیں مانگے گا؟ اس کا تم سے حساب نہیں لے گا اس کا؟ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جس رب نے ہر چیز کی ڈیوٹی مقرر کی ہے، اس کی حد مقرر کی ہے، اس کے کام کا ایریا طے کیا ہوا ہے، تو کیا اس رب نے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوگی اور تمہارا کوئی ایریا طے نہیں کیا ہوگا اس نے اور تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد. آج کے جو رکوع ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے 2 پارٹی سسٹم بیان فرمایا ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں 2 پارٹی سسٹم کام کرتا ہے، کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے، کوئی بندہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا. ہر آدمی کو کسی نہ کسی پارٹی میں کا حصہ بننا پڑے گا. خاموشی درست نہیں ہوگی. دونوں پارٹیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ایک پارٹی وہ ہے جس کا نام ہے اللہ کی پارٹی، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا حزب اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی پارٹی ہے. اور دوسری کا نام اللہ نے بیان فرمایا وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے. یہ 2 پارٹی سسٹم ہے دنیا کے اندر. اگر آپ ایک کا حصہ نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے کا حصہ ہیں. کوئی بندہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا، یا وہ اللہ کی پارٹی کا حصہ ہوگا وہ یا شیطان کی پارٹی کا حصہ ہوگا. اور آج کے رکوع میں اللہ رب العالمین نے دونوں پارٹیوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے نا، یعنی اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، یہ قیامت تک کے لیے رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے برائی کا وجود رہے گا. قیامت تک کے لیے برائی کا وجود رہے گا. گڈ اینڈ بیڈ اکٹھے چلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ برائی ختم ہو جائے. اگر برائی ختم ہو جائے دنیا سے تو پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے یہ مقابلہ ہے. گڈ اینڈ بیڈ ساتھ ساتھ چلیں گے، اسی کا نام امتحان ہے. اگر یہ ختم ہو جائے مقابلہ تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد. ان لوگوں سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے خلاف خفیہ چالیں چلی. یعنی اللہ کے خلاف کیا چلنی تھی؟ اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف لوگوں نے خفیہ چالیں چلیں. مکر کا معنی ہی سیکرٹ چال ہوتا ہے، مکر کا معنی ہی خفیہ چال ہوتا ہے. تو انہوں نے خفیہ چالیں چلیں اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف، اور اپنی ساری کوشش وہ کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے ڈیل کیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فآتی اللہ بنیانہم من القواعد. اللہ رب العالمین نے
ان کی جڑ ہی ختم کر دی، جڑ ہی ان کی ختم کر دی۔ کئی ایسی نیشنز ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کا بیج ہی ختم کر دیا۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، اللہ بنیانہم، اللہ آیا ان کی بنیادوں میں، اللہ نے پکڑا ان کو بنیادوں سے اور ان کی جڑ ختم کر دی، جڑ اکھاڑ دی، بنیادیں ختم کر دی۔ فخر علیہم السقف، اور اللہ رب العالمین نے من فوقہم، ان کے اوپر سے ان کا چھت ان کے اوپر گرا دیا، ان کی بنیادیں اکھاڑ دی اور ان کا چھت اوپر سے ان کے اوپر گرا کے ان کو کرش کر دیا، ان کو پیس ڈالا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب ان پر ان جگہوں سے آیا جن جگہوں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے روٹس ختم کر دیے، اللہ کا عذاب ان پر ان جگہوں سے آیا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ جو اللہ کی فورسز ہوتی ہیں نا، ان میں سے کچھ سین فورسز ہوتی ہیں، کچھ ان سین فورسز ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی فورسز جو ہیں وہ کچھ سین ہوتی ہیں، کچھ ان سین ہوتی ہیں۔ یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ عام طور پہ اللہ رب العالمین کی ان سین فورس ہے۔ اللہ کی کچھ فورسز سین ہوتی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، اور کچھ ان سین ہوتی ہیں جو نہیں دیکھی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کائنات میں جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ آپ اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے دنیا کو کیسے جام کر دیا تھا، اور دنیا بے بس ہو گئی تھی، اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں عجیب طریقے سے ایسی جگہوں سے آ جاتی ہیں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور وہ اللہ کی فورسز آتی ہیں اور پوری دنیا کو جام کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان جگہوں سے ان پر عذاب آیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہے تھے نا دنیا میں، وہ کہتے تھے ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی خدا ہیں۔ تو قیامت کا دن جب آئے گا اللہ ان کو ساری کائنات کے سامنے رسوا کرے گا۔ وَيَقُول، اور اللہ ان کو کیسے رسوا کرے گا؟ اللہ ان سے سوال پوچھے گا۔ سوال یہ ہوگا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور جن کا نام لے کے تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ کنتم تشاقون فیہم، جن کا نام لے کے تم جھگڑتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے، وہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ ان کو لے کے آؤ میرے سامنے۔ یہ جو لفظ اللہ نے فرمایا نا کنتم تشاقون فیہم، جن کے نام پہ تم جھگڑے کیا کرتے تھے، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف جب اللہ کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف تمہارے شریکوں کی بات ہوتی ہے تو تم اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، شریکوں کی بات کو نہیں چھوڑتے ہو۔ اللہ کی بات پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے لیکن شریکوں کی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے شریکوں کی بات کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کنتم تشاقون فیہم، تم تو لڑنے مرنے کی حد تک چلے جاتے تھے ان کی خاطر، شریکوں کی باتوں کی خاطر تم بحثیں کرتے تھے، تم جھگڑے کرتے تھے، لوگوں سے لڑتے تھے، رب سے لڑتے تھے۔
تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے نا یہاں پہ وہ پتھر کے خداؤں کی باتیں نہیں کر رہے، لکڑی کے خداؤں کی باتیں نہیں کر رہے، یہ ہیومن گارڈز ہیں جن کے لیے بندے لڑتے تھے، یہ ان کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کے لیے لوگ لڑتے ہیں. ایک طرف اللہ اور اللہ کا نظام، اور دوسری طرف ان کے وہ بنائے ہوئے خدا اور خداؤں کا نظام. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کتنے تمہارے شرکا جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے، لڑتے تھے. قال الذین اوتوا العلم، جو جن کو اللہ نے علم دیا، علم والے لوگ جو ہیں نا وہ کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کا عذاب یہ ان کے لیے ہے جو انکار کیا کرتے تھے، نہیں مانا کرتے تھے. یہ کون تھے لوگ جو نہیں مانا کرتے تھے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے نا ان کی جان نکالنے کے لیے، جب ان کا وقت ختم ہو رہا تھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے تھے، ظلم کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے. جب ان کا وقت پورا ہونے والا تھا، فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو جب فرشتوں نے ہاتھ ڈالا فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا. فرشتوں کے سامنے تو ان کی نہیں چلتی نا، پھر ان کی بس ہو گئی. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ کا معنی یہی ہے. تو انہوں نے سرنڈر کر دیا، گردنیں جھکا دیں، ان کی بس ہو گئی. تو ساتھ کہا ما كنا نعمل من سوء، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی برائی کی نہیں ہے، ہمیں کیوں مارتے ہو، ہمیں کیوں سزا دیتے ہو. وہ مکر جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم نے کیوں کوئی برائی نہیں کی ہے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے. اللہ کو ریکارڈ منگوانا نہیں پڑتا، اس کو فائلیں چیک نہیں کرنی پڑتی، کسی کو بلانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. لہذا اللہ کو تم چیٹ نہیں کر سکتے. آج اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے کوئی غلط کیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہاری ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہمیں بتا رہا ہے. جس طریقے سے تمہاری جان نکالنے کا حکم ہوا ہے وہ فیصلہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں. اور ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے فَادْخُلُوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تمہارے لیے دوزخ ہے، دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے ایک غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا، رب کے سامنے اکڑنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ رہنے والے. یہ تھی شیطان کی پارٹی جس کا ذکر اللہ نے کیا. اب جو رحمان کی پارٹی ہے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو پچھلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ جب مکہ کے سرداروں سے لوگ پوچھتے تھے اور مدینہ کے منافقوں سے لوگ پوچھتے تھے، جب یہ باہر جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کیا نئی بات نازل ہوئی ہے، سنا ہے تمہارے علاقے میں نیا نبی آیا ہے تو وہ نئی نئی باتیں سناتا ہے، کیا نئی بات نازل ہوئی ہے؟ تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ ٹکوسلے ہیں، یہ پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو ادھر سے پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ کہا کرتے تھے. جب اللہ کے بندوں سے یہی بات پوچھی جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں اللہ تو خیر ہی نازل کرتے ہیں. اللہ تو جب بھی کوئی چیز نازل کرتے ہیں وہ خیر ہی ہوتی ہے، اللہ کا ہر حکم تو خیر ہی خیر ہے. قالوا خیرا،
وہ کہتے ہیں اللہ تو خیر کی باتیں ہی نازل فرماتے ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کی ہوگی تو ان کا بدلہ ان کو اس دنیا میں بھی اچھائی کی صورت میں ملے گا. حسن، اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا. وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خیر، اور ان کا جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہے ہی بلائی کا گھر، وہاں تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا اچھا گھر ہے خدا خوفی کرنے والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا. کتنا اچھا مقام ہے اور کتنا اچھی جگہ ہے ان کے رہنے کی جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے. وہ کیسی جگہ ہے اللہ نے اس کا تعارف کروایا. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے اندر وہ داخل ہوں گے. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤن، لہم فیہا ما یشاؤن، ان کو وہاں ملے گا ہر وہ چیز جو وہ چاہتے ہوں گے. لہم فیہا ما یشاؤن، کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے ہوگا وہاں پہ جو کچھ وہ چاہیں گے اور جیسا کچھ وہ چاہیں گے. ما جو ہے ما عام ہے، ما یشاؤن، جو کچھ اور جیسا کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں ملے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیسا کچھ ہوگا ان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں نہ کسی کان نے کبھی سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کبھی کسی کی سوچ میں ایسا آیا ہوگا. آپ دیکھیں سوچ کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. انسان زمین پہ بیٹھ کے عرشوں کی باتیں سوچ سکتا ہے، آسمانوں کی باتیں سوچتا ہے، سوچ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا کبھی ان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچی ہوگی، سوچ بھی وہاں نہیں پہنچی، کسی کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا. ایسا کچھ ہوگا ان کے لیے وہاں پہ. لہم فیہا ما یشاؤن، جو چاہیں گے ان کو ملے گا اور جیسا چاہیں گے ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے اللہ جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کی جزا ایسی ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی جب جان نکالنے کا وقت آئے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، تو جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے تو خوشی خوشی، ایک معنی طیبین کا فرشتوں کے ساتھ ہے، وہ خوشی خوشی ان کی جان نکالیں گے، بڑے خوش ہوں گے ان سے ملاقات کر کے. دوسرا طیبین کا معنی یہ ہے تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس حالت میں کہ وہ بڑے پاک باز ہوں گے، یہ پاک روحیں ہوں گی، یہ پاک انسان ہوں گے، پاک باز لوگ، ان کے اخلاق پاکیزہ، ان کی عادتیں پاکیزہ، ان کی سوچیں پاکیزہ، ان کے لباس پاکیزہ، ان کا ماحول پاکیزہ. تو یہ ہر چیز ان کی پاک ہوگی. طیبین، ہر لحاظ سے وہ پاکیزہ لوگ ہوں گے جن کی جان فرشتے نکالنے کے لیے آئیں گے. اور جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے نا ان پاکیزہ لوگوں کی، تو فرشتے ان سے کیا کہیں گے. فرشتے ان کو کہیں گے یقولون، پہلی بات آ کے فرشتے ان سے یہ کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہوں. فرشتے پہلی بات ان سے آ کے یہ کہیں گے سلام علیکم، تمہیں اللہ کے سلام پہنچیں، تمہیں اللہ کی طرف سے سلامتیاں پہنچیں، مبارک ہو تمہیں. پہلی بات وہ یہ کریں گے. اور پھر کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جو جنتوں کے اندر، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اس آیت کو بھی ذرا غور سے دیکھیں. بما کنتم تعملون، جنتوں میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ جنت تو اللہ کا فضل ہوگی. ہم نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ تو ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں بن سکتے. ایک گلاس پانی کی نعمت جو ہے نا وہ ہماری ساری زندگی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. جنت تو اللہ سراسر اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے.
تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے؟ یہ اس لیے کہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے اپریسیشن ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے ان کی۔ جب باس خوش ہو کے اپنے کسی ورکر کو، ملازم کو دیتا ہے نا، تو وہ اپنی خوشی سے انعام دیتا ہے، وہ گفٹ کرتا ہے، وہ بونس دیتا ہے، اپنی خوشی سے دیتا ہے، لیکن اپنے ورکر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم ڈیزرو کرتے ہو، تم اس قابل ہو، یہ تمہارا حق بنتا ہے، تم نے کام ہی ایسے کیے ہیں، تمہاری سروس ہی ایسی ہے، تم ڈیزرو کرتے ہو، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، لیکن اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے فرمائیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، انکاری لوگ جو ہیں، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں اور ان کا کام ختم کر دیں؟ یہ موت کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا اللہ فرماتے ہیں او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیرے رب کے کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب رب کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر تو وہ چینج نہیں ہوتا، اور نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹال سکتا ہے، تو رب کا فیصلہ پھر ٹالا تو نہیں جا سکتا۔ تو کیا یہ عذاب کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں ان کو کرش کر دیں، یا اللہ کے کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر زیادتی کی تھی، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے جو سزائیں ان کو دیں، جو سلوک ان سے کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں تھی، وہ خود ہی ظالم تھے، اور ان کے ظلم کا نتیجہ تھا جو کچھ انہوں نے بھگتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈالنے والے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کو جو پہنچا وہ نتیجہ تھا برا ان کے برے عملوں کا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو کچھ ان کو پہنچا اور ان کو ملا وہ برا نتیجہ تھا ان کے برے عملوں کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو اسی نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی چیز نے ان کو گھیرا جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کدھر ہے، وہ کہتے تھے عذاب کوئی نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جن چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج انہی چیزوں نے ان کو گھیر لیا ہے، وہ عذاب بھی آ گیا ہے، وہ اس اللہ کا بھی پتہ چل گیا ہے، وہ دوزخ بھی نظر آ گئی ہے، وہ حساب کتاب بھی سامنے آ گیا ہے۔ آج انہی چیزوں نے ان کو گھیر لیا ہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تھوڑا سا سبق اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں وقال الذين اشركوا، یہ جو شرک کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے تھے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ہر ایکشن اس کی نظر میں ہے، اور اگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر کچھ سب کچھ اس کے سامنے ہے،
اس کے باوجود اس نے ہمیں منع نہیں کیا بتوں کی عبادت کرنے سے، شرک کرنے سے، یا اپنی خواہشات کو پوجنے سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر اللہ کے نزدیک یہ غلط ہے تو اس نے ہمیں کیوں کرنے دیا؟ ایسا کیوں ہوتا رہا؟ اور وہ خاموشی سے کیوں دیکھتا رہا؟ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کی عبادت نہ کرتے، کسی اور کی. نحنو ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی ولا حرمنا من دون من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے اللہ کے مقابلے میں. کسی چیز کو حرام نہ کرتے ہم. یہ حرام حلال کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا. جب اس نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے، ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو ہم پکڑے جاتے. آج کل کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یورپ کے کچھ قانون ہیں. کوئی بندہ بھی یورپ کے کسی ملک میں بھی جب ان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب ان کی حد کو توڑتا ہے، تو وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. تو جب انسانوں کے سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزا بھی ہوتی ہے، تو اللہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ ہے تو اس نے ہمیں حرام حلال کی اجازت کیوں دی؟ اگر اللہ ہے تو اس نے ہمیں باقی ان بتوں کی عبادت کی اجازت کیوں دی؟ اس نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں؟ ہم پہ کیس کیوں نہیں بنے؟ ہمیں سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں تو ہوتا ہے ایسا، کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. سسٹم ہے نا جی، قانون ہے. تو جواب اس کا یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگ یہی باتیں کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا میرے رسولوں کی ذمہ داری پہنچانے کے علاوہ کچھ اور بھی تھی؟ یعنی میرے رسولوں کی ذمہ داری پہنچانا تھا اور کلیئر کرنا تھا اور سمجھانا تھا. وہ ڈیوٹی انہوں نے کر دی. اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑنے کی ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا کہ جو بھی گناہ کرے اس کی آنکھ نکال دو. یہ کام اللہ کا ہے، یہ سکیم اللہ کی ہے، یہ پروگرام اللہ کا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ ایک کام کا اعلان کرتی ہے اور اس کا ایک ٹائم فریم رکھ دیتی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہ کہتی ہے تمہارے پاس ٹائم ہے، اتنے دن ہے تمہارے پاس، جو چاہو تم کرو، اپنا وقت استعمال کرو، صحیح کرو یا غلط کرو، ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے. لیکن جب ٹائم اوور ہو جائے گا تو پھر ہم تمہیں نتیجہ بتائیں گے. آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، 2 گھنٹے آپ کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ ٹائم ہے، 3 گھنٹے ٹائم، آپ نے پیپر حل کرنا ہے، جو چاہو لکھو، تمہاری مرضی ہے. غلط لکھو، صحیح لکھو، کچھ نہ لکھو، تمہاری مرضی، بیٹھے رہو، یہ تمہارا ٹائم ہے. لیکن جب تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر ہم مارکس لگائیں گے تمہارے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کتنے غلط کیے کتنے صحیح کیے. اور جو غلط ہوں گے تو ان کا خمیازہ بھگتیں گے، جو صحیح ہوں گے ان کا انعام ملے گا. یہ سکیم ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ رکھی ہے، اس کی اللہ نے ایک سکیم طے کی ہے. اللہ نے ان کو ٹائم دیا ہے، یہ ٹائم پیریڈ ہے تمہارے پاس، صحیح لکھو یا غلط لکھو یا کچھ نہ لکھو،
یو کین یوز یور ٹائم، اٹس اپ ٹو یو. لیکن جب تمہارا ٹائم اوور ہوگا تو پھر ہم تمہارے مارکس لگائیں گے، پھر ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کر کے آئے ہو، اور انہی مارکس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کس کو سزا ملے گی اور کس کو جزا ملے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کی اسکیم ہے، اور اس اسکیم کے مطابق اللہ فیصلے کریں گے. میرے رسول کے ذمہ جو ہے نا وہ پہنچانا ہے، اور وہ اس کو پہنچا رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر اپنے نمائندے بھیجے ہیں. ہر گروہ کے اندر نمائندے اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے. دنیا کی ہر امت کے اندر اللہ نے اپنے میسج کو ریمائنڈ کروانے کی ذمہ داری پوری کی ہے. دنیا کی ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے ریمائنڈ کروانے والے بھیجے ہیں، اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی میسج دیا ہے. اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے ان یورپ کے ملکوں میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہوا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ریمائنڈ کروائیں. جو اس دین پہ بلیو کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک اس کو پہنچائے. تو وہ نمائندے کیا کہتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کا مقابلہ کرتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کا مقابلہ کرتی ہے وہ طاغوت ہے. وہ کوئی بھی ہو، کوئی سسٹم ہو یا انسان ہو، جو اللہ کا مقابلہ کرتی ہے وہ طاغوت ہے. تو وہ جو نمائندے تھے نا وہ ایک ہی پیغام دیتے تھے، عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، جو سنسیئر تھے، ان کی نیت ٹھیک تھی، اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، رستے کھول دیے، ہدایت کے رستے پہ چلا دیا. ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت کے رستے پہ ڈال دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ تھے جن پہ گمراہی مسلط ہو گئی، گمراہی میں پڑے رہے. اللہ فرماتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چکر لگاؤ، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر دیکھو، چیک کرو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. زمین میں چکر لگاؤ اور پھر دیکھو کہ جو انکار کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا. ان کی تاریخ پڑھو، ان کے شہر جا کے دیکھو، ان کے ملک دیکھو، ان کے علاقے دیکھو، وہاں پہ غور کرو، چیک کرو جا کے، تمہیں عبرت حاصل ہو کہ جو انکار کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اگرچہ آپ کی خواہش ہو، اگرچہ اے نبی آپ کی خواہش ہو، تحرص کا معنی ہرس، اگر آپ ہرس کریں، آپ یہ خواہش کرتے ہوں کہ ان سب کو ہدایت مل جائے، اگرچہ آپ کی یہ خواہش ہو کہ ان سب کو ہدایت مل جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا جس کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا. جو خود گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، جو خود لائٹ کو پسند نہیں کرتا، نور کو نہیں لینا چاہتا، روشنی کو نہیں لینا چاہتا، جو خود گمراہی میں، اندھیرے میں، ضلالت میں رہنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. اس کے لیے طلب ضروری ہے، اس کے لیے خواہش ضروری ہے کہ اس کی اپنی خواہش ہو اور طلب ہو. اے نبی اگر آپ چاہیں بھی کہ ان سب کو ہدایت مل جائے، لیکن وہ اگر گمراہی میں رہنا پسند کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ہوگا ان کو بچانے والا، اور کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد کرنے والا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو بڑی پکی پکی قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے، بڑی پکی پکی قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے لا یبعث اللہ من یموت،
اللہ نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا. یہ بڑی قسمیں کھاتے تھے, سب جھوٹ ہے. وہ کہتے تھے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا جس کو موت آ جاتی ہے, جو مر جاتا ہے اللہ نہیں اٹھائے گا اس کو. یہ بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے لوگوں کے سامنے, تقریریں کیا کرتے تھے. بلا کیوں نہیں, وعدن علیہ حقا, یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے, اور اللہ اس کو کر کے چھوڑے گا. یہ اللہ کے ذمہ پکا اور سچا وعدہ ہے جو اس نے کرنا ہے. اللہ اٹھائے گا تمہیں موت کے بعد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جان نہیں رہے, اس کو سمجھ نہیں رہے. اور اللہ کیوں اٹھائے گا, اس کی کوئی لاجک کیوں بنتی ہے کہ اللہ اٹھائے سب کو مرنے کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ اللہ ان کے سامنے کلیئر کرے جن چیزوں میں وہ لڑتے تھے, اختلاف کرتے تھے. اللہ ان کو بتائے کہ صحیح کون ہے غلط کون. وہ لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے, مر گئے, آپس میں اختلاف کرتے کرتے جگڑتے جگڑتے مر گئے. کوئی اس کو جھوٹا کہتا تھا, وہ اس کو جھوٹا کہتا تھا. تو یہ تو فیصلہ ہونا چاہیے نا کہ اصل میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کے سامنے کلیئر کرے کہ جن چیزوں میں تم جھگڑا کرتے تھے ان میں صحیح کون ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, تاکہ کافر بھی جان لیں کہ ہاں واقعتاً وہ جھوٹے تھے. اب اگر وہ حقیقتیں سامنے نہ آئیں جن کو کافر جھٹلایا کرتے تھے, تو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ واقعتاً جھوٹے تھے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو انکار کر رہے تھے وہ جھوٹے تھے, یہ ثابت کرنے کے لیے ساری حقیقتیں دکھائے گا, مرنے کے بعد اٹھائے گا, اور وہ خود اپنے آپ کو جھوٹا مانیں گے. اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرے گا. اور پھر اللہ رب العالمین کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا, فائلیں نہیں منگوانی پڑتی. آج وکیل آیا جج نہیں آیا, آج جج آیا وکیل نہیں آیا, یہ چکر نہیں ہوں گے. کسی کا ریکارڈ نہیں مل رہا, یہ چکر نہیں ہوں گے. یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑتا. انما قولنا لشیء اذا ارادنا ان نقول له کن فیکون. جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. ہمارا یہ کہنا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا, تو ہمارا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ آ جا بھائی سامنے, تو وہ آ جاتی ہے. ہو جا بن جا, تو وہ بن جاتی ہے. اتنا کہنا کافی ہوتا ہے. کون فیکون, تو وہ تیار ہو کے سامنے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ آؤ بھائی, تو سب کچھ سامنے ہوتا ہے. ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی ریکارڈ منگوانا نہیں پڑتا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.